اور اگر خدمات کا عملی سلسلہ لیا جائے عام معیار کے مطابق بھی، تو یہ سلسلہ دراز تو 1908 سے شروع ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، جب وہ طالب علمی کی حیثیت میں لندن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں سید امیر علی مرحوم نے آل انڈیا مسلم لیگ کی برٹش کمیٹی کی تشکیل کی تھی، تو ڈاکٹر اقبال اس کی مجلس عاملہ کے رکن منتخب ہوئے تھے 1908 میں، اور 1938 تک ان کی ساری زندگی جو ہے وہ اسی شاہراہ پر چلتے ہوئے گزری گئی ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس، میں نے عرض کیا تھا کہ بہت بند کتابیں ہیں، لیکن اتفاق سے ایک کتاب میری نظر سے گزری، محمد احمد خان صاحب کی یہ کتاب ہے اقبال کا سیاسی کارنامہ، 1000 صفحے کی بڑی تختی کی کتاب، 1000 صفحے کی، اور اس میں اقبال کی زندگی کے سیاسی کارناموں کا تذکرہ کیا ہوا ہے۔ اتنے تھے زیادہ تعداد میں بھی وہ کارنامے، ان کی عظمت تو بہت بات۔ اور عاشق حسین بٹالوی کی وہ کتاب، اقبال کی زندگی کے آخری 2 سال، عجیب و غریب حالت کیا تھی، بینائی جا چکی تھی حضرت علامہ کی، گلا بند ہو چکا تھا، ضیق النفس کے حملے اس شدت سے ہوتے تھے کہ ہم نے دیکھا خود کہ اس میں وہ بالکل نیم مردہ ہو جایا کرتے تھے، بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ یہ آخری 2 سال تھے اقبال کی، اور اس آخری دور میں انہوں نے عملی سیاست میں وہ کارنامے سر انجام دیے، اور پنجاب میں مسلم لیگ کو زندہ کیا، یونینس جیسی جماعتوں کو شکست فاش دی۔ یہ سارا کچھ اس حالت میں کیا کہ وہ چند سانس بھی آسانی سے نہیں لے سکتے تھے۔ یہ تھی عملی زندگی اقبال کی۔ میں ابھی عرض کروں گا کہ خود قائد اعظم نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ اقبال، یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ریکارڈ تو افسوس ہے کہ ہمارے پاس ان خطوط کا نہیں ہے، ان میں شاید قائد اعظم نے علامہ اقبال کو کہیں یہ لکھا ہو، کوئی ایسی کوئی نہ کوئی تحریر، کوئی نہ کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا جس میں قائد اعظم نے خود اعتراف کیا ہو علامہ اقبال کی خدمات کا، یا ان کا جو رتبہ تھا اس کے متعلق کچھ کہا ہو؟ ڈاکٹر صاحب کوئی نہ کوئی بات آپ کیا کہتے ہیں، اس کے لیے تو ہم باہر بیٹھے ہوئے۔ اقبال اور قائد اعظم جب ایک محفل میں یوں کہ یہ سامنے آتے ہیں تو وہ جو کہتے ہیں کہ شاہاں بشاہاں ببخشند، اقبال نے قائد اعظم کے متعلق کیا کچھ کہا اور قائد اعظم نے اقبال کے متعلق کیا کچھ کہا، یہ تو ایک عجیب داستان ہے۔ کیوں نہ میں پہلے یہی کہوں، یہی عرض کروں کہ اقبال نے قائد اعظم کے متعلق کیا کہا، کیونکہ ہم وہاں گئی اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا۔ مارچ 1940 میں بزم اقبال کا سالانہ اجلاس تھا۔ میں عرض کروں آپ نے تو پہلا جو ہوا تھا مسلم بردرہڈ کے زیر اہتمام 1938 اس کا ذکر کیا۔ یہ جو ایام اقبال تھے مجھے سعادت حاصل ہے، میں ان میں شریک ہوا کرتا تھا۔ اس اجلاس میں سر عبد القادر مرحوم نے علامہ اقبال کے ایک خط کے کچھ حصے پڑھ کر سنائے جو انہوں نے ایک دوست کے خط کے جواب میں بستر علالت سے 1935 میں لکھا تھا۔ اس دوست نے علامہ کی صحت کی دعا کی تھی اور انہوں نے لکھا تھا، میرا وقت پورا ہو چکا ہے اور میرا پیغام ملت تک مکمل صورت میں پہنچ چکا ہے۔ میرے لیے صحت کی دعا مانگنے کے بجائے آپ قائد اعظم محمد علی جناح اور کمال اتا ترک کے لیے درازی عمر کی دعا کیجیے کہ انہیں ابھی اپنا مشن پورا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ 1935 میں پنڈت جواہر لال نہرو ان سے ملنے کے لیے آئے تو اب تو مرحوم ہیں میاں افتخار الدین، کچھ کہنا نہیں چاہیے، زندہ ہوتے تو میں یہ کہتا کہ نہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ اقبال، وہ غالب کا شعر یاد آتا کہ میری جو شامت آئی اور اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاسباں کے لیے، میں یہی کہوں گا کہ وہ ساتھ آ گئے جواہر لال نہرو کے قائد اعظم کی خدمت میں۔ بڑی بلند پایا سیاسی گفتگویں ہو رہی تھی تو میاں صاحب نے علامہ سے کہا
کہ علامہ صاحب ہم تو جب موازنہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ قائد اعظم سے کہیں آگے ہیں، تو آپ مسلم لیگ کی قیادت اپنے ہاتھ میں کیوں نہیں لے لیتے؟ اس پر لکھا ہے سام جو وہاں تھے گواہ کہ تمتما گیا چہرہ قائد اعظم کا. علامہ اقبال کا معاف رکھیے گا. اٹھ کے بیٹھ کے اس حالت کے اندر اور کہنے لگے کہ میاں صاحب کیا آپ مجھے قائد اعظم سے بھڑانا چاہتے ہیں؟ الفاظ تھے میں تو مسٹر جناح کا ایک معمولی سپاہی ہوں. اقبال مسٹر جناح کا معمولی سپاہی. اور اب آئیے کہ قائد اعظم نے اقبال کے متعلق کیا کہا. اقبال کے متعلق انہوں نے شروع میں کروں گا جب ان کی معاف رکھیے گا ان کی وفات پر جو تعزیت کا پیغام بھیجا تھا، سب سے پہلا پیغام وہ تھا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے سر محمد اقبال کی وفات کی خبر سن کر سخت رنج ہوا. وہ عالمی شہرت کے ایک نہایت ممتاز شاعر تھے اور ان کی شہرت اور ان کے کام ہمیشہ زندہ رہیں گے. ملک اور مسلمانوں کی انہوں نے اتنی بہت سی خدمات سر انجام دی ہیں کہ ان کے ریکارڈ کا مقابلہ عظیم ترین ہندوستانی لیڈر کے ریکارڈ سے کیا جا سکتا ہے جو کبھی پیدا ہوا ہو. حال تک وہ پنجاب کی صوبہ پنجاب کی مسلم لیگ کے صدر تھے، جبکہ ایک غیر متوقع علالت نے انہیں استعفے پر مجبور کر دیا. وہ کل ہند مسلم لیگ کی پالیسی اور پروگرام کے حامل تھے. اور اگلے الفاظ ہیں جن کی خاطر میں نے اس پیغام کو دہرایا کہ میرے لیے وہ ایک رہنما تھے. انگریزی میں یہ تھا گائیڈ کہا ہے. قائد اعظم انہیں اپنا گائیڈ یا رہنما تصور کرتے تھے. دوست اور فلسفی تاریک ترین لمحوں میں جن میں سے مسلم لیگ کو گزرنا پڑا وہ چٹان کی طرح قائم رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی کبھی متزلزل نہیں ہوئے. دسمبر 1938 میں آل انڈیا مسلم لیگ پٹنہ کے اجلاس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ علامہ اقبال کی وفات مسلمانان ہند کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے. مسلم لیگ ان کی وفات پر پہلے ہی اظہار تعزیت کر چکی ہے. وہ میرے ذاتی دوست تھے اور ان کا شمار دنیا کے عظیم شاعروں میں ہوتا ہے. وہ اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک اسلام زندہ رہے گا. اللہ اکبر. ان کی بلند پایہ شاعری مسلمانان ہند کی تمناؤں اور آرزوؤں کی ترجمان ہے. وہ ہمارے اور ہماری آنے والی نسلوں کے دلوں میں تازہ روح پھونکتی رہے گی. اور انہوں نے 1940 کے یوم اقبال کی صدارت کرتے ہوئے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، یہ کہا تھا کہ اقبال میرا پرانا دوست تھا. آپ جانتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ ابتدا میں ایک نظری سی اکیڈیمکس کی جماعت تھی. 1936 میں ہم میں سے بعض نے خیال کیا کہ اس جماعت کو صحیح پارلیمانی جماعت میں بدل دیا جائے. جب میں اپریل 1936 میں پنجاب آیا تو پہلا شخص جسے میں ملا وہ اقبال تھا. میں نے اپنے خیالات ان کے سامنے پیش کیے. انہوں نے فوراً لبیک کہا اور اس وقت سے تا دم مرگ وہ میرے ساتھ مضبوط چٹان کی طرح کھڑے رہے. علامہ اقبال عظیم انسان اور بلا شبہ بہت بڑے فلاسفر تھے. جب تک مشرقی زبانیں موجود رہیں گی اقبال کا کلام زندہ رہے گا. وہ خود ہندوستانی تھے لیکن دنیا میں شاعر اعظم کی حیثیت سے متعارف تھے. انہوں نے مسلم سیاسی شعور بیدار کرنے میں گراں بہا خدمات سر انجام دی ہیں. اور اس کے بعد کہا تھا کہ شعراء قوم میں زندگی پیدا کرتے ہیں. ملٹن، شیکسپیئر، بائرن وغیرہ نے قوم کی بے بہا خدمات کی ہیں، لیکن جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اقبال نے سب سے زیادہ خدمت کی ہے. کارلائل نے شیکسپیئر کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے، بڑی گہری بات ہے ڈاکٹر صاحب، کارلائل نے شیکسپیئر کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے ایک انگریز کا ذکر کیا ہے کہ اسے جب شیکسپیئر اور دولت برطانیہ میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا تو اس نے کہا کہ میں شیکسپیئر کو کسی قیمت پر نہ دوں گا.
اور قائد اعظم نے کہا کہ گو میرے پاس سلطنت نہیں